تراکئی صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہوا کیا یہ یہاں پہ ہی اراکین پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ نالاں ہیں کہ ہم نے کیا کیا، قومی سلامتی کمیٹی میں گئے نہیں ہم لوگ؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں واقعی کوئی تقسیم پائی جاتی ہے؟ کوئی تقسیم نہیں پائی جاتی. پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں ہر بندہ اپنا رائے دیتا ہے. رائے کس کی تھی کہ جائیں، جانا سب کا تھا لیکن مشروط تھا. جب کنسنسس ڈیولپ ہوا سب کی پھر اس پہ اتفاق ہوا کہ ہمیں خان صاحب سے مل کے گائیڈنس لے کے جانا چاہیے. دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کے ہیڈ کے لیے اس کی ٹیم کو ملنا ضروری ہے. اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے اتنے بڑے ایونٹ جو اتنا بڑا ایشو کریٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے خان صاحب سے ملنا اور ان سے گائیڈنس لینا انتہائی ضروری تھا. اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نواز شریف نہیں آیا، انٹیریئر منسٹر خود نہیں آیا، زرداری صاحب خود نہیں بیٹھے، تو اگر ہم نہیں گئے تو کیا ہوا؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہماری پارٹی کا تو صدر نہیں آیا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا جی پہلے ملاقات کروائیں پھر بات کریں گے. ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی پارٹی کا تو ہیڈ بیٹھا رہا، کہیں پہ آیا نہیں، نواز شریف کہیں نہیں آیا تو پھر بھی ان کی پارٹی نے تو پارٹی نے شرکت کی، لیکن ان کی حکومت ہے، مسئلہ تو ان کی وجہ سے. اور دیکھیں سارے جتنے بھی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ساری تو تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے. دہشت گردوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہاں پہ جب آپ لوگ شریک ہوتے تو یہ بات کہنا کتنا آسان ہوتا اور کتنے سلیقے سے پہنچ جاتی ہے بات. چلیں ہم نہیں شریک ہوئے تو ان کی کوئی آپ کو کوئی نیوز ڈیٹیل ملی، کوئی ان کا کوئی لائحہ ملا؟ اعلامیہ جاری کیا کس چیز کا کہ بھائی ہم نے یہ بات کی ہے، ہم یہ کریں گے. بات تو اسمبلی میں ہوگی نا، اسمبلی کے فلور پہ ہوگی. دیکھیں وہ سارے لوگ جہاں پہ دہشت گردی ہے، وہ فاٹا میں ہو، کے پی میں ہو، بلوچستان میں ہو، ان کے ممبر سے بیٹھ کے ان سارے ممبرز کو سننا چاہیے. حکومت سیریس ہی نہیں ہے، حکومت کو نہیں سنا جا رہا. ان کو کہاں سنا جا رہا ہے؟ یہ تلاوت کر کے ترانہ سن کے واپس اسمبلی کال آف کر دیے. حکومت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو فیس کر سکے، اپوزیشن کی آواز کو سن سکے، ایشوز پر ڈسکشن کر سکے. تو فیلئر ہے گورنمنٹ کا. جی شیخ صاحب، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی شرکت نہیں ہوئی، اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ ایک اپرچونٹی تھی ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس میں جو دہشت گردی ہے یہ تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا حملہ ہے. جی بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس میں تو اس اپرچونٹی کو جو یہ سب اس پہ دہشت گردی کے خلاف سارا پاکستانی متحد ہے، کیونکہ یہ تو ملک کے مخالفت ہے. تو ہم توقع کر رہے تھے کہ سارے مل بیٹھ کے پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے اختلافات بھلا کے اپنی تجاویز دیں گے. ایک تجاویز دینے کا موقع تھا، تو اس پہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختلافات ہے اس کو دور کرنے کی پہلے پوری کوشش ہونی چاہیے. ہماری یونٹی اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے قائد سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، اور ہماری اس اجلاس سے پہلے ملاقات کروانا کتنا کوئی مشکل کام ہے. دیکھیے وہی میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کو مل کے دو قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ حکومت اپوزیشن سب کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے یکجہتی کرنی ہے، مل کے بیٹھنا ہے. اور لیکن دیکھیں نا جو اپوزیشن آپ نے دیکھا، میں ان کے کوئی 11 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، 2014 سے وہ کسی بھی میٹنگ میں شامل ہوئی. یہ پہلی بات نہیں ہے. کبھی وہ جو حکومت میں سے خود حکومت میں تب بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ حکومتوں کو چاہیے، بالکل چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھے. وہ خود حکومت میں رہے ہیں. اور جب انڈیا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہوائی فورسز نے، ایئر فورس نے یہاں پہ حملہ کیا، تب بھی اس موقع پہ بھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ، ہم اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آگے بیٹھ جائیے. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے. اسی لیے تو اجلاس بلایا گیا، سب کو انوائٹ کیا گیا. انہوں نے آخری وقت تک یہ کہا کہ ہم آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پھر بھی ان کا پوائنٹ ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے. یکجہتی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات جو ہے، لیکن ہر جگہ سے ایکوموڈیشن ہونے چاہیے نا. ہم ون سائیڈڈ تو پاسبل نہیں. بہت شکریہ. افتیانہ صاحب، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، ذرا بتائیں کیسے چل رہے ہیں آپ کے دن؟ ٹھیک ہے، موسم پہلے سے بہتر ہے بارش کی وجہ سے. اور سیاسی موسم، آپ تو بہت پرانے سیاستدان ہیں، یہ سب کچھ دیکھا آپ نے نشیب و فراز. دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ملک میں نا سیاسی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے. ہمارا خیال تھا کہ یہ کم ہوگا، اس کے اثرات معاشی بحران کی وجہ سے ہیں. معاشی بحران سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، عوام میں بے چینی، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں. پھر دہشت گردی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ آج سبھی جماعتیں، سبھی رہنما، تمام ادارے، سب کچھ سب سے پہلے پاکستان پر اکٹھے ہوں اور پاکستان میں امن ہو، سیاسی استحکام ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہر شخص آئین اور قانون کی پاسداری کرے، سیاسی قیدی یا ان کو رہا کر دیا جائے اور ضمانت پہ رہا ہو سکتے ہیں نا۔ اس طرح کے بحران آپ نے پہلے دیکھا؟ یہ سلسلہ 9 مئی آیا، بہت سے لوگ اندر گئے، سیاسی قیدی بن گئے، پاکستان میں پہلے یہ سچویشن آئی اور اس وقت کیا کیا میرے گیا؟ خیال یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے جنرل ضیاء الحق دور میں ہوا ہے، جنرل پرویز مشرف دور میں ہوا ہے، طریقہ کار مختلف تھا۔ ضیاء الحق دور میں اور حالات تھے، مشرف دور میں نیب کو استعمال کیا گیا، اب دوسرے رستے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ملک میں جمہوریت ہمیشہ آتی رہی ہے اور بنتی رہی ہے اور عوام بھی اس کے لیے یوز ٹو ہیں۔ تو یہ اتنے سال گزرنے کے بعد آپ کے خیال میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ میرے خیال کمزور ہوئی ہے۔ کمزور ہوئی ہے۔ اور اس میں اب میجر آپ کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی یہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا سیاستدانوں کو بھی آپ میرا خیال ہے اس کی زیادہ ذمہ داری سیاستدانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ سیاستدانوں پہ جب آپ کسی کو سپیس دیتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کی آپ ہیلپ مانگتے ہیں، تو پھر جب دوسرے لوگوں کی ہیلپ آئے گی تو پھر وہ ان کا اپنا ایجنڈا بھی ہوگا۔ تو میرا خیال اس کی ذمہ داری میں کسی ایک پہ ڈالنے کی بجائے اپنے آپ پہ سیاستدانوں پہ ڈالتا ہوں۔ اور اس جو آج بحران جس میں ہم کھڑے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرا خیال ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، اور یہ کس کس کے درمیان ہوگا؟ تمام جماعتوں کے درمیان، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہو، مسلم لیگ نون بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو، جمعیت علماء اسلام بھی ہو، MKM بھی ہو، اور جو ریجنل پارٹی ہیں وہ ساری بھی ہوں۔ کیا پوائنٹ ہونا چاہیے اس کا کہ بھائی جمہوریت سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے ہم؟ نہیں، میرا خیال اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کردار کشی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا۔ سب سے پہلے تو کلچر بدلا جائے نا، رواداری اور افہام و تفہیم اور برداشت کا کلچر لانا ہوگا۔ دوسرا ایتھکس اور ویلیوز جو وہ کھو گئے ہیں پاکستان، اس کو لانا ہوگا کہ کچھ روایات جو ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان پہ بھی ملک چلتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آف کورس آئین جو بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہوگا، تو آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جمہوریت ہو، انسانی حقوق ہوں، ریٹ آف لا ہو، معاشی استحکام ہو، معاشی پالیسیاں بدلی جائیں اور غریب امیر کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کم کیا جائے، دولت کا ارتکاز ہاتھوں سے نکال کے دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، صلاحیت کے مطابق کام اور کام کے مطابق معاوضہ ہو۔ مختلف ادوار میں مختلف ٹول استعمال کیے جاتے تھے پارٹی چینج کروانے کے لیے، آپ کے ساتھ ابھی کچھ ایسا ہوا؟ میرے خیال میں آپ کے بیٹے سبھی کے ساتھ ہی ہر دور میں ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ اس کا کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ میں تو اپنی پارٹی میں کھڑا ہوں، اس وقت پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں اپنی۔